بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم عالم اسلام کے وسائل و مسائل پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم اس کا سبق نمبر 24 دیکھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق المملکۃ البحرین کے حصہ دوم پر مشتمل ہوگا۔ آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کے خلاصے پر ایک نظر دوڑا لیتے ہیں تاکہ دونوں اسباق کے درمیان ربط کا ایک تسلسل برقرار رہے۔ پچھلا سبق ہمارا المملکۃ البحرین کے حصہ اول پر مشتمل تھا اور اس کے اندر ہمارا پہلا پوائنٹ اس ملک کا محل وقوع تھا۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کے جغرافی خدوخال پر بحث کی تھی۔ تیسرا پوائنٹ اس ملک کا رقبہ تھا۔ چوتھا پوائنٹ جس کے اندر ہم نے بحث کی اس ملک کی آبادی، اور پچھلے سبق کا پانچواں اور آخری پوائنٹ اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبانیں تھیں۔ تو یہ پچھلے سبق کی اہم ابحاث تھی جس پر ہم نے تفصیلاً گفتگو کی تھی۔ آج کے سبق کی جانب جاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم کن کن ابحاث پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا المملکۃ البحرین کے حصہ دوم پر مشتمل ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہمارا پہلا پوائنٹ اس ملک کے اندر پائے جانے والے مذاہب ہوگا۔ اسی طرح آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ اس ملک کی تاریخ ہوگی۔ اس تاریخ کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک تاریخ قبل از اسلام اور دوسرا تاریخ بعد از اسلام۔ انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر ان دونوں تاریخوں کا ہم جائزہ لیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب، یعنی اس ملک کے مذاہب کی جانب، اور جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر مذاہب کی کیا صورتحال ہے۔ بحرین خلیج فارس کا ایک چھوٹا جزیرہ نما ملک ہے جو لوگوں، زبانوں اور مذاہب کی متنوع آبادی کا گھر ہے۔ بحرین میں متعدد مذہبی گروہ ہیں جن میں اسلام، عیسائیت، ہندو مت اور بدھ مت شامل ہیں۔ اسلام اس ملک کا غالب مذہب ہے جس کی 70% سے زیادہ آبادی مسلمان ہے۔ سرکاری مذہب سنی اسلام ہے، حالانکہ بحرین میں شیعہ کی ایک قابل ذکر آبادی بھی موجود ہے۔ یہ ملک متعدد مساجد کا گھر ہے۔ الفتح گرینڈ مسجد جو دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے وہ اسی ملک میں ہے۔ بحرین میں ایک چھوٹی لیکن متحرک عیسائی برادری کا بھی گھر ہے جو آبادی کا تقریباً 10% حصہ بنتا ہے۔ بحرین میں مسیحی مختلف پس منظر اور قومیتوں سے آتے ہیں بشمول غیر ملکی کارکن، بحرینی شہری اور پناہ گزین۔ بحرین میں کئی گرجا گھر اور عیسائی تنظیمیں ہیں جن میں سے اکثر دارالحکومت منامہ میں واقع ہیں۔ بحرین کا ایک اور مذہب ہندو مت ہے۔ بحرین میں ہندو مذہب ایک اقلیتی مذہب ہے اور یہ بنیادی طور پر ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش سے آنے والے غیر ملکی کارکنوں پر مشتمل ہے۔ بحرین میں کئی ہندو مندر موجود ہیں جن میں سوامی نارائن مندر اور شری کرشنا مندر شامل ہیں جو ہندو برادری میں مقبول ہیں۔ بحرین میں بدھ مت بھی ایک اقلیتی مذہب ہے جس میں بدھ مت کے تارکین کی صرف ایک چھوٹی سی برادری ہے۔ بحرین میں بدھ مت کی کوئی عبادت گاہ تو موجود نہیں، لیکن بدھ مت کے پیروکاروں کے لیے کئی تنظیمیں اور گروپ موجود ہیں تاکہ وہ اکٹھے ہو کر اپنے عقیدے پر عمل کر سکیں۔ مجموعی طور پر بحرین کے مذاہب کا جائزہ لیتے ہیں۔ بحرین ایک روادار اور کھلا معاشرہ ہے جہاں مختلف مذاہب کے لوگ پرامن طور پر ایک ساتھ رہتے ہیں، جبکہ اسلام غالب مذہب ہے۔ تمام مذاہب کے لوگ اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اپنے تہواروں کو بغیر کسی رکاوٹ کے منانے میں آزاد ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح آج کا ہمارا یہ پہلا پوائنٹ مکمل ہوتا ہے جس کے اندر ہم نے بحرین کے مذاہب کا جائزہ لیا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب۔ آج کا ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے بحرین کی تاریخ۔ اس تاریخ کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک کا تعلق تاریخ قبل از اسلام سے ہے اور دوسری کا تعلق تاریخ بعد از اسلام سے ہے۔ تو چلتے ہیں تاریخ قبل از اسلام کی طرف اور جانتے ہیں کہ بحرین کی اسلام آنے سے پہلے کیا تاریخ رہی ہے۔ بحرین کے عرب باشندوں کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں معلومات کم ہیں، البتہ برسوں پہلے اس خطے میں مختلف قومیں آباد تھیں جن میں آرین، یونانی اور فارسی قومیں شامل ہیں۔ اس کے پرانے ناموں میں دلمن، ٹائلوس، اوال اور فارسی نام مش ماگ شامل ہیں۔ عربوں نے اس کا نام بحرین رکھا، یعنی دو سمندر۔ اس کو دو قسم کے سمندری پانی لگتے ہیں،
ایک میٹھا اور دوسرا نمکین۔ دلمن تہذیب 2000 قبل مسیح سے 1800 قبل مسیح کے دوران پھیلی۔ بحرین کو قدیم یونانی اور رومی ٹائلوس کے نام سے پکارتے تھے۔ چوتھی صدی قبل مسیح میں سکندر اعظم کی بحریہ کا ایک آفیسر یہاں آیا اور اسے اوال کا نام دیا۔ 2300 قبل مسیح میں اس علاقے کو میسوپوٹیمیا اور جنوبی ایشیائی لوگوں نے تجارتی ضرورتوں کے لیے استعمال کیا۔ چوتھی صدی عیسوی میں اسے ساسانی سلطنت نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ بحرین کی قبل اسلام کی مختصر سی تاریخ تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اب جائزہ لیتے ہیں اسلام آنے کی بعد کی تاریخ کا۔ عرب کی روایات میں بحرین کے کچھ گم شدہ قبائل کا ذکر ملتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بحرین کی آبادی میں بنو عدنان کے قبیلہ عبد القیس کی اکثریت تھی۔ 7ویں صدی عیسوی میں خارجی یہاں قدم جمانے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے نجدہ بن عامر اور ابو فدیق کی قیادت میں بحرین میں اپنی حکومت کا ایک مرکز قائم کر لیا۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علا بن عبداللہ الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین کے گورنر المنذر بن ساوا کے پاس دعوت اسلام کا خط دے کر بھیجا تو یہودیوں اور مجوسیوں کے سوا بحرین کے تمام لوگ اس مکتوب کا مضمون سن کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ ان میں خود المنذر بن ساوا بھی شامل تھے جو کہ ایرانی حکومت کی جانب سے بحرین کے گورنر تھے۔ فتح مکہ کے کچھ عرصے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین کا عامل یعنی حاکم مقرر فرمایا۔ پھر کچھ مدت بعد انہیں اس خدمت سے سبکدوش کر کے حضرت ابان بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین کا عامل بنایا گیا۔ پھر کچھ مدت بعد انہیں اس خدمت سے سبکدوش کر کے حضرت ابان رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین کا عامل بنایا گیا۔ 11ویں ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو حضرت ابان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی جگہ حضرت علا رضی اللہ تعالی عنہ کو دوبارہ بحرین کا عامل مقرر فرمایا کیونکہ وہ اس علاقے کے باشندوں اور دیگر سیاسی حالات سے واقف تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ارتداد کا فتنہ بڑی تیزی سے عرب میں پھیلنے لگا تھا۔ اسی زمانے میں المنذر بن ساوا نے وفات پائی اور بحرین بھی فتنہ ارتداد کی لپیٹ میں آ گیا۔ 8ویں صدی عیسوی میں یہاں عباسیوں کی حکومت قائم ہوئی۔ ان کے دور میں قرامطہ کا فتنہ اٹھا تو انہیں بحرین سے اپنے جانثار مل گئے۔ 930 عیسوی میں قرامتی مکہ مکرمہ سے حجر اسود چرا کر بحرین لے آئے جہاں وہ تقریباً 20 سال تک رہا۔ چنانچہ 1069 تک بحرین قرامطہ کے قبضے میں رہا۔ پھر ابوا بہلول العوام نے قرامطہ کو فیصلہ کن شکست دے کر عباسی خلیفہ کے نام پر دوبارہ صحیح العقیدہ اسلامی حکومت قائم کی۔ 1235 میں بحرین اور قطیف پر فارس کی فوج نے قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں عامر ربیہ کی ایک شاخ ابن عصفور کے تحت بحرین آزاد ہو گیا۔ 1330 عیسوی میں اسے جزیرہ ہرمز کے حکمران کی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ 15ویں صدی کے وسط میں عامر ربیہ نے بحرین کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ 1514 میں پرتگالی بحرین پہنچے اور اس کے کچھ عرصے بعد 1521 میں پرتگالی اس پر مکمل قابض ہو گئے۔ انہوں نے یہاں متعدد قلعے اور تجارتی چوکیاں قائم کی۔ وہ تقریباً 80 سال تک اس پر قابض رہے۔ پرتگالیوں کو عثمانی ترکوں کے بیڑے نے نکال باہر کیا۔ عثمانی ترک اپنا مستقل قبضہ برقرار نہ رکھ سکے۔ 1602 میں شاہ عباس اول کے دور میں بحرین ایرانیوں کے قبضے میں آ گیا اور تقریباً 150 سال ایرانی حکومت کرتے رہے۔ ایرانیوں نے ساحل ایران پر آباد عربیون نسل جبارہ اور آل نصر کے ذریعے یہاں حکومت کی۔ 1783 میں الاحسا کے شیخ احمد بن خلیفہ نے آل نصر کو نکال باہر کیا اور بحرین میں خاندان آل خلیفہ کی
حکومت قائم کی اور خود بحرین کا پہلا حاکم بنا۔ اس خاندان کی حکمرانی آج تک قائم ہے۔ سمندر سے نکالے جانے والے قیمتی موتیوں کی تجارت پر مسقط والوں کی اجارہ داری تھی، چنانچہ اہل بحرین نے ان سے تجارتی مقابلہ شروع کر دیا۔ اسی بنا پر مسقط کے عباسی حکمران 45 برس تک بحرین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ انہوں نے پہلا حملہ 1801 میں کیا۔ آل سعود نے آل خلیفہ کا ساتھ دیا، لیکن ان دونوں حکمران خاندانوں کے تعلقات خوشگوار نہ رہے، چنانچہ آل خلیفہ نے 1802 میں حکومت برطانیہ سے معاہدہ کیا اور برطانیہ نے سعودیہ سے آنے والے حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے بحرین کی مدد کی۔ چنانچہ مدد کے بہانے برطانیہ نے یہاں بھی اپنے پنجے گاڑ لیے۔ 1820 میں معاہدوں کی ایک سیریز کے بعد برطانیہ نے بحرین پر اپنا کنٹرول مضبوط کر لیا۔ اسی سال بحرین کا قومی پرچم رائج ہوا۔ 1861 میں ایک معاہدے کی روح سے بحرین برطانیہ کا زیر حفاظت علاقہ قرار پایا۔ حکمران خاندان نے دفاع، مالیات اور امور خارجہ کے معاملات انگریزوں کے سپرد کر دیے۔ 1914 تک بحرین پوری طرح برطانیہ کی زیر سیادت آ چکا تھا۔ 1920 اور 1930 کی دہائیوں میں حکومت نے جدید سماجی بہبود کے پروگرام شروع کیے، جدید ہسپتال اور اسکول تعمیر کیے اور عوام کو زندگی کی بہترین سہولتیں میسر آئیں۔ 1932 میں یہاں پیٹرول دریافت ہوا، جس کی دریافت کا سہرا بحرین پیٹرولیم کمپنی کے سر تھا۔ تیل اور گیس کی دریافت سے خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا اور عوام اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہوئے۔ 1944 میں برطانیہ کے پولیٹیکل ریزیڈنٹ کا ہیڈ کوارٹر بو شہر سے مانامہ منتقل ہوا۔ 1940 اور 1950 کی دہائیوں کے دوران کئی بحرینی باشندوں نے حکومت میں نمائندگی کا مطالبہ کیا، چنانچہ 1956 میں ہنگاموں کے بعد حکومت نے محدود سیاسی اور سماجی اصلاحات نافذ کی۔ 2 نومبر 1961 کو حاکم بحرین شیخ سلیمان بن حماد الخلیفہ کا انتقال ہوا تو ان کے ولی عہد بیٹے شیخ عیسیٰ بن سلیمان الخلیفہ نے اقتدار سنبھالا۔ جنوری 1968 میں برطانیہ نے خلیج فارس سے اپنی فوجیں نکالنے کا فیصلہ کیا تو بحرین کی آزادی کی راہ بھی ہموار ہوئی۔ بحرین کی آزادی تک ایرانی حکومت بحرین پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتی رہی۔ 19 جنوری 1970 کو ایک 12 رکنی کونسل آف اسٹیٹ تشکیل پائی۔ حاکم شیخ عیسیٰ نے اپنے کچھ اختیارات اس کونسل کو سونپ دیے اور اپنے چھوٹے بھائی شیخ خلیفہ بن سلیمان الخلیفہ کو وزیر اعظم مقرر کیا۔ بالآخر 1971 میں برطانیہ خلیج فارس سے رخصت ہوا اور 15 اگست 1971 کو بحرین نے بھی اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ 1971 کے بعد کی تاریخ کا جائزہ انشاءاللہ ہم آئندہ سبق کے اندر لیں گے۔ آج کے سبق کی اختتام کی جانب جانے سے پہلے آج کے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق المملکۃ البحرین کے حصہ دوم پر مشتمل تھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے 2 اہم پوائنٹس پر گفتگو کی۔ آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ اس ملک کے اندر پائے جانے والے مذاہب تھے اور دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کی مختصر تاریخ کا جائزہ لیا۔ تو اس طرح ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ آپ طلبہ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔